10ویں محرم کا یہ دل دہلا دینے والا واقعہ جو کربلا میں پیش آیا کہ جب زمین اور آسمان دونوں خون سے لال ہو گئے تھے، امام حسین علیہ السلام کی یہ شہادت دنیا کی ایسی شہادت ہے کہ آج پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا یہ نام کیوں زندہ ہے۔ اس ویڈیو میں آج یہ جانیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے لاکھوں میں لشکر جاتے ہیں، کروڑوں میں لشکر جاتے ہیں، اور دنیا ان لشکر کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے یزید کے آگے سر نہیں جھکایا اور اپنے رب العزت کے ساتھ وفاداری سچی رکھی، اور آج پوری دنیا میں حسین 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 ہے۔ ناظرین، آج میں کربلا کا یہ دل دہلا دینے والا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ جو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکال دے گا۔ آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ ہمارے امام، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے جو ستم، دکھ اور صبر کسی سے بھی زیادہ نہیں۔ آج اس ویڈیو میں جانیں گے ہم یہ دکھ بری کہانی کو۔ سب سے پہلے ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور پنجتن پاک کا نام ضرور لکھیے گا، اس سے میرے دل کو بہت خوشی ملے گی اور ان کو بھی بہت ملے گی۔ میں شروع کرتی ہوں اس اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے جو بڑا مہربان ہے، سب پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد کل خیر حرفا حرفا۔ درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر، اہل بیت پر، پنجتن پاک پر، آقا کی زوجہ و صحابہ پر، آقا کی اولاد پر، ان کے جگر و گوشوں پر درود و سلام ہو، درود و سلام۔ ناظرین، یہ کربلا کا ایسا واقعہ ہے کہ دنیا میں یہ مثال دیتا ہے۔ یہ واقعہ دنیا میں ایک ایسی مثال ہے کہ ہر انسان کو اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ وفا ہو تو ایسی ہو جو حسین نے نبھائی، وفا ہو تو ایسی ہو جو علی نے نبھائی، وفا تو ہو ایسی ہو جو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبھائی۔ سچی وفا کی ہے اپنے رب کے ساتھ، بیچ میں کوئی خلق نہیں، کوئی بے ایمانی نہیں، سچی محبت۔ ناظرین، یہ وفا ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، بہت سمجھاتی ہے۔ یہ قربانی ہمیں، ایک قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی بھی کی، اور ایک قربانی مولا حسین نے اپنی پوری اولاد، اپنے، میں کیا آپ کو بتاؤں ناظرین کہ میری آنکھوں سے بھی آنسو آتے ہیں یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے۔ آج میں آپ کے ساتھ یہ ٹوٹل واقعہ بیان کرتی ہوں ناظرین، مکمل واقعہ بیان کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ جڑے رہیں اور سنیے گا، اور لوگوں کو ضرور یہ واقعہ پہنچائیے گا تاکہ ان کو بھی ہدایت ملے، ان کو بھی پتہ چلے کہ ایک وہ تھے دین کے سچے، اور آج کل کے ہم لوگ جو دین پہ چلتے ہیں، ہمیں کچھ ملے نہ ہم روتے ہیں، انہوں نے اپنے اللہ کی راہ میں سب قربان کر دیا، اور ہم یہاں پر ہمیں کچھ ملتا نہیں، ہم 2 دن ہمیں بھوک لگ جائے، ہمیں روٹی نہ ملے، ہم روتے ہیں۔ ناظرین، درود شریف کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، اور اس واقعے کو بہت دل سے سنیے گا۔ اگر آپ دل چاہے آپ سبسکرائب کیجیے گا اور لوگوں کو پہنچائے گا ناظرین، لیکن اس ویڈیو کو دیکھیے گا ضرور۔ میرا دل صرف یہی کہ لوگ اس کو دیکھیں، ہدایت پکڑے، تاکہ، کیونکہ ناظرین میں جب اس دنیا سے میں جاؤں گی نا، جتنے لوگ یہ سنیں گے، دیکھیں گے، میری آخرت بن جائے گی، اس سے بڑھ کے مجھے اور کیا چاہیے۔ اب ناظرین، میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ 9 محرم کی رات کا وقت تھا، آسمان پر ہلکا ہلکے بادل، ہلکے سے چاند کی روشنی، اور اس آسمان کے نیچے امام حسین علیہ السلام اپنی پیاری بہن حضرت زینب سلام اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت زینب سلام اللہ نے اپنے بھائی امام حسین کے گلے لگ کر رو رہی تھی اور فرما رہی تھی، میرے پیارے بھائی حسین، کیا یہ رات آخری ہے؟ کل صبح جب سورج نکلے گا تو ہمارا چراغ بجھ جائے گا۔ امام حسین بی بی زینب کی باتیں سنتے سنتے صبر اور آنسو سے
مدد لے رہے تھے، دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ہاں میری بہن زینب، کل کربلا یتیم ہو جائے گی، کل کربلا کا چراغ بجھ جائے گا، کل اس کربلا میں حسین نہیں نظر آئے گا۔ بی بی زینب اپنے ان صبر سے اپنے بھائی کو سینے لگا کر روتی رہی اور امام حسین اپنی بہن کے آنسو صاف کرتے اور اس کو صبر کی ایک امید دلاتے کہ خدا راضی، حسین راضی، خدا راضی، حسین راضی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نواسہ راضی۔ 10 محرم کی صبح یزیدی سپاہی اعلان کرتے ہیں، اے حسین، یزید کے ہاتھ بیعت کر لو ورنہ موت کے لیے تیار رہو۔ امام حسین نیزے پر تکیہ لگا کر بلند آواز سے کہتے ہیں کہ موت بہتر ہے یزید جیسے فاسق کی بیعت سے، ہم اہل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں، ذلت نہیں سہا کرتے۔ امام حسین کی جب یہ خطبہ سن کر یزیدی لشکر زور زور سے ہنستے ہیں کہ ٹھیک ہے حسین، پھر تم اپنی موت کے لیے تیار رہو، تم اپنی اس غلطی کے خود ذمہ دار ہوگے۔ امام حسین کو اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، وہ اپنے اللہ اور صبر کے ساتھ ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان کے نانا جان نے ان کو تربیت دی ہے۔ شمر امام حسین کو کہتا ہے، اچھا حسین، پھر تیرا خاتمہ صبح ہوگا، اب تو تیار رہنا۔ مگر امام حسین تو اللہ کے ساتھ تھے، وہ ان کی کہاں باتوں سے ڈرتے، ان کو صرف اللہ کے سوا کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ پھر اس کے بعد امام حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر امام حسین کے قدموں میں گر کے کہتے ہیں، بابا جان مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے نانا جان کے دین پر سب سے پہلے قربان ہونے جاؤں گا۔ امام حسین آنسو چھپاتے ہوئے کہتے ہیں، جاؤ میرے دل کے ٹکڑے، میرے لال، تم گئے تو گویا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا جان گئے، کیونکہ امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے علی اکبر کا چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا، اور جب علی اکبر بولتے تھے تو امام حسین فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ جب علی اکبر میدان میں گئے تو امام حسین فرماتے ہیں کہ گویا میرے پیارے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں گئے۔ جیسے ہی علی اکبر میدان میں جاتے ہیں اور یہ ہاتھیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، حضرت امام حسین اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا کر لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے علی، ایسا لگتا ہے کہ تمہارے بابا جان کا جسم وجود بھی خاک میں مل گیا۔ امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھ کر روتے ہیں، مگر ایک ہی لفظ کہتے ہیں، اے رب تو راضی اور میں راضی۔ اس کے بعد بی بی سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہوتی ہیں، رو رہی ہوتی ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ امام حسین علیہ السلام سے فرماتی ہیں، بھائی حسین، سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے، عباس کو کہیے کہ دریائے فرات سے پانی لے آئے۔ امام حسین کہتے ہیں، میری بہن زینب، سکینہ کو چپ کرواؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میں عباس کو بھیجتا ہوں۔ حضرت امام حسین عباس کو بلاتے ہیں، عباس میرے دل کا ٹکڑا، میری جان۔ امام حسین حضرت عباس کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، عباس علم لاؤ اور دریائے فرات سے پانی لاؤ، مگر حضرت عباس کو خبردار کرتے ہیں، عباس تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، تم وفا کو داغ مت لگنے دینا۔ حضرت عباس علمدار جاتے ہیں اور حضرت امام حسین ان کو دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بی بی زینب بھی ان کو دور سے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ امام عباس کو حضرت امام حسین نے مانگا ہی کربلا کے لیے تھا، کیونکہ وہ اتنے شیر خدا کے بیٹے شیر تھے۔ حضرت عباس کو اللہ نے حیدر کرار کہا، وہ بلند عظیم ہستی۔ مگر ناظرین، جیسے ہی حضرت عباس میدان میں جاتے ہیں تو یزیدی فوج حضرت عباس کو دیکھ کر ایسے ڈرتی ہے کہ جیسے شیر کو دیکھ کر بکریاں بھاگتی ہیں۔ اس طرح امام حسین کے بیٹے حضرت عباس دریائے فرات سے پانی لینے جاتے ہیں۔ جیسے ہی اپنے دونوں ہاتھ دریائے فرات پر ڈالتے ہیں تو پانی خود آگے آتا ہے، وہ پینے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، میں کیسے پانی پی لوں، گھر میں حسین پیاسا ہے،
سکینہ پیاسی ہے، میری بہن زینب پیاسی ہے، میں خود کیسے پانی پی لوں؟ حضرت عباس نے مشک میں پانی بھرا اور پانی خود نہیں پیا۔ جیسے ہی پانی لے کر واپس گئے ویسے ہی فوج یزید نے حضرت عباس پر حملہ کیا۔ حضرت عباس کا علم لٹکا ہوا تھا، مشک ان کے بازو پر تھی۔ یزید کی فوج نے حضرت عباس کا ایک بازو شہید کیا تو انہوں نے مشک کو اپنے منہ میں پکڑ لیا، پھر دوسرا بازو شہید کیا۔ ناظرین، یہ واقعہ بہت دکھی ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس کو شہید کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین جب حضرت عباس کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ماتھے پر چومتے ہیں، انہیں محبت سے دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، عباس میرے غیرت کے پردے دار، میرے علمدار، تم گئے اب کربلا ویران ہو گئی عباس، اب اس کے بعد تمہارے بھائی کی ہی باری ہے عباس۔ پھر امام حسین ننھے سے علی اصغر کو جو 6 ماہ کے ہوتے ہیں انہیں لے کر میدان کربلا میں جاتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، اے کوفے والو، تمہیں حسین پر تو رحم نہیں آتا مگر اس 6 ماہ کے بچے پر تو رحم کھا لو، یہ پیاسا ہے، اسے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ کوفے والے اور شام والوں کے دل میں اور جگہ جگہ سناٹا ہو جاتا ہے۔ کچھ اپنے نیزے نیچے کر لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کے دل کانپنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ یزیدی سپاہی تک ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں، یہ بچہ کیسے گنہگار ہو سکتا ہے؟ حسین سے ہی کہہ رہے ہیں، اس کو پانی دے دو۔ امام حسین کی یہ بات سننے کے بعد شمر اور عمر ابن سعید کو یہ نرمی برداشت نہیں آتی اور وہ کہنے لگتا ہے، اے حرملہ، تیر چلا، کیا تو تیر چلانا بھول گیا ہے؟ یہ رحم مت کر، رحم ختم کر۔ وہ کہتا ہے کہ مار دے حسین کے بیٹے کو تاکہ دنیا میں رحم ختم ہو جائے۔ حرملہ جیسے ہی تیر چلانے لگتا ہے تو حرملہ کی آنکھوں میں امام حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر کی شکل جم جاتی ہے اور وہ دیکھتا رہتا ہے، اسے تیر نہیں چلایا جاتا اور امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں۔ لیکن حرملہ نشانہ لگاتا ہے اور 3 نوک والا تیر لیتا ہے اور امام حسین کے ننھے بیٹے علی اصغر کی طرف کرتا ہے اور کہتا ہے، یہ یزید کی حکومت بچانے کے لیے ہے، اور وہ تیر کو مارتا ہے۔ وہ تیر جیسے ہی چلاتا ہے امام حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر کے سینے سے جا کر لگتا ہے اور وہ تیر امام حسین کے بھی ہاتھ پر لگتا ہے۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بس امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اپنے پیارے بیٹے علی اصغر کی طرف دیکھتے ہوئے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، اے میرے اللہ، یہ میرے سب سے چھوٹے کی قربانی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ناظرین، جب امام حسین کی آنکھوں کے سامنے ان کے ننھے بچے پر تیر لگ رہا ہے، ان کے لختے جگر پر، سوچے ناظرین کیا کیفیت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ ہم سن کر روتے ہیں، وہ دیکھ کر کیا حالت ہوتی ہوگی ناظرین، کسی کو بھی ہارٹ اٹیک آ جائے گا یہ سب دیکھ کر۔ وہ بہت ہمت والے، تبھی تو نہیں کہا گیا نا کہ شیر خدا، شیر وہی ہوتا ہے جو یہ سب دیکھ کر بھی اپنے رب پر ایمان سچا رکھتا ہے۔ ناظرین، جیسے ہی امام حسین کے بیٹے علی اصغر شہید ہوتے ہیں، اس کے تھوڑی دیر بعد ہی شمر ہنستا ہے، یہاں تک کہ شمر کی جو فوج ہوتی ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اپنی گردنوں کو جھکا لیتے ہیں اور امام حسین آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں، اے اللہ، دیکھ تیری راہ میں میرا اصغر بھی قربان۔ پھر امام حسین کہتے ہیں، اے میرے پروردگار، لیکن یہ تیری قیامت تک امت کو یہ منظر یاد آتا رہے گا۔ امام حسین خیمے کی طرف واپس جاتے ہیں، بی بی رباب دروازے پر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، حسین میرا بیٹا کہاں ہے؟ حسین میرا جگر گوشہ کدھر ہے؟ کیا پانی ملا؟ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور بی بی رباب بس یہی کہہ رہی ہوتی ہیں، حسین میرا بچہ کدھر ہے؟ کیا پانی ملا؟ میرا اصغر کہاں ہے حسین؟ امام حسین کہتے ہیں، اصغر کو تیر ملا ہے رباب۔ بی بی رباب یہ سن کر زمین پر گر جاتی ہیں اور کہتی ہیں، اے پروردگارا، میں اپنی آخری سانس تک ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ ناظرین، ایک ماں کا بچہ
ایک ماں کا بچہ اس ماں کے سامنے شہید ہو گیا. ناظرین یہ کیفیت سنی نہیں جاتی، ناظرین نہیں سنی جاتی. دل بہت پریشان ہوتا ہے اس کو دیکھ کر، سن کر. پھر اس کے بعد امام حسین اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہوئے فرماتے ہیں اب کوئی باقی نہیں رہا، حسین تنہا ہے. اے ظالمو، آؤ آؤ، جو جی چاہے مار لو، جس کا دل چاہے نیزہ مار لو، حسین تنہا ہے. ناظرین امام حسین اپنے بیٹے کے بعد بہت دکھی ہو گئے، بہت غمگین ہو گئے اور تیار ہو گئے میدان میں جانے کے لیے. اس کے بعد یزید کہتا ہے، اس کے بعد شمر کہتا ہے کہ آج تو یزید کا دن ہوگا، حسین کی گردن ہماری تلوار کے نیچے ہوگی. فوج یزید کا امام حسین پر حملہ ہوتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی تیر چلاتا ہے، کوئی تلواریں مارتا ہے. ناظرین کسی کو کچھ نہیں ملتا تو وہ زمین سے ریت اٹھاتا ہے، گرم ریت امام حسین پہ مارتا ہے. کسی کو کچھ نہیں ملتا وہ پتھر مارتا ہے. ناظرین امام حسین کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم تھے، اتنے زخم تھے کہ گنے نہیں جا رہے تھے. امام حسین کا گھوڑا امام حسین کے ارد گرد بھاگتا ہے. شمر کہتا ہے کہ گھوڑے کو تیر مت لگے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا ہے. ناظرین یہ گھوڑے کی پرواہ کر رہا ہے، لیکن یہ پرواہ اس چیز کی نہیں کر رہا کہ وہ نواسہ رسول ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ حسین ہیں. گھوڑے کی پرواہ کر رہا ہے لیکن حسین کی نہیں. لعنت شمر تجھ پر لعنت. ناظرین کمنٹس میں اس شمر پر لعنت پر بھیجیں، لعنت کریں اس کے اوپر. ناظرین آج پوری دنیا میں میرے حسین کا نام ہے، مگر شمر یزید کی قبر کا نام و نشان نہیں پتا کسی کو. ناظرین 70 سے زیادہ زخم کے بعد امام حسین زمین پر گرتے ہیں اور ایک لفظ فرماتے ہیں. امام حسین فرمانے لگتے ہیں، وہ آخری لفظ فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار میں راضی ہوں تیرے حکم پر، میں راضی ہوں تیرے اسلام پر، اس شہادت پر تو راضی ہو جا مجھ سے. امام حسین اپنی امی فاطمہ سے زمین پر گر کر اس سجدے میں کہتے ہیں، امی فاطمہ میں آ رہا ہوں، امی فاطمہ میں آ رہا ہوں. ناظرین شمر تخت پر بیٹھ کر کہتا ہے اب نواسہ رسول کا سر نیزے پر ہوگا، بلند ہوگا، اب سب دیکھو گے. اس کے بعد ناظرین فوج یزید خیموں پر حملہ کرتی ہے، خیمے جلانے لگتی ہے. بی بی زینب بلند آواز سے کہتی ہیں، بھائی حسین کہاں ہو تم؟ اپنی اس بے بس بہن کو چھوڑ کر چلے گئے. سکینہ رو رہی ہے، بی بی سکینہ چھوٹی سی روتی ہوئی کہتی ہے، بابا جان، بابا جان. پھر اس کے بعد 12 محرم کو وہ قافلہ جو خیموں سے دور جا رہا ہوتا ہے، اس میں امام زین العابدین روتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم نے اپنی لاشیں خود دفن کیے، نہ کوئی کفن نہ کوئی غسل، بس آنکھیں تھیں جو خود رو رہی تھیں. پھر بی بی زینب نے فرمایا، ہم نے سب کچھ لٹایا، فقط حق کا علم بچایا. امام حسین علیہ السلام کا اور میرے بھائی حسین کا پیغام رہتی دنیا تک رہے گا. ناظرین ذلت امام حسین علیہ السلام، انہوں نے ذلت کے آگے سر نہیں جھکایا، انہوں نے اس چیز کے آگے سر نہیں جھکایا جو چیز جھوٹ تھی. وہ بے قصور تھے. اور یہ کربلا کا واقعہ رہتی دنیا تک ایک بہت دردناک واقعہ بن گیا. اور امام حسین کا یہ پورا اور کربلا کا یہ واقعہ قیامت سے بڑا نہیں. ناظرین قیامت سے بڑا واقعہ نہیں، یہ رہتی دنیا تک. بی بی زینب نے کہا تھا، میرے بھائی حسین تمہارا یہ پیغام پوری دنیا تک رہے گا. باقی ناظرین کربلا کا یہ دردناک واقعہ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ سلوک ہوا وہ بہت بڑا ہے ناظرین، بہت بڑا. باقی آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دوسروں تک یہ ضرور پہنچائیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے. خدا حافظ.